السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بار میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ قصص الانبیاء سے۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں آدم علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ کو کیوں بنایا؟ ہمیں کیوں بنایا؟ بے شک اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ پاک ہماری عبادت کا محتاج نہیں، وہ تو بے نیاز ہے، البتہ ہم اس کے محتاج ہیں۔ اس کے اسماء بہترین اور حسین ہیں، وہ عالی شان صفات کا مالک ہے۔ اس نے اپنے ناموں کے آثار ظاہر کرنے کے لیے مخلوق کو پیدا فرمایا۔ رحمت کے آثار، قدرت کے آثار، جبر اور طاقت کے آثار اور حکمت کے آثار ظاہر کرنے کے لیے مخلوقات کو پیدا فرمایا، ورنہ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے مکالمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ سے مراد ہے نائب، اور یہ کہ اس کی نسل میں سے ہر ایک دوسرے کا خلیفہ ہوگا، جبکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ہوئے۔ سو اللہ نے ایک خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا، فرمایا جو زمین میں حکومت کرے اور اس کو آباد کرے۔ اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی زمین میں تمہیں بسایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ زمین کو آباد فرمائے، جبکہ جن اس قابل نہیں تھے، کیونکہ ان میں اس قدر عقل و دانش نہیں تھی کہ وہ زمین کو پر رونق اور سرسبز و شاداب رکھ سکیں۔ علماء جنات کے بارے میں کہتے ہیں، ان کا سب سے بڑا عقل مند جن انسانوں کے 10 سالہ بچے کے برابر عقل رکھتا ہے۔ اس لیے زمین کو آباد کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو بخشی۔ اللہ نے انسان کو بہترین ڈھانچے اور حسین ترین شکل و صورت سے نوازا، پھر اپنی روح اس میں پھونکی۔ فرشتوں نے اللہ سے سوال کیا۔ جب اللہ نے زمین پر اپنے خلیفہ بنانے کا اعلان فرمایا تو فرشتوں نے اللہ سے سوال پوچھا، ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں؟ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ دراصل فرشتوں نے کسی طرح معلوم کر لیا تھا کہ آدم کی اولاد زمین میں فساد کرے گی، خون ریزی کرے گی، لیکن انہوں نے یہ بات اعتراض کے طور پر نہیں کہی تھی، کیونکہ ایسا اعتراض تو گناہ ہے، اور فرشتے پلک جھپکنے کے برابر اللہ کی معصیت اور نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ وہ تو نہایت معزز عبادت گزار ہیں۔ کسی بات میں اللہ پر پیش دستی اور سبقت نہیں کرتے، اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے ہیں۔ وہ انسان کے پیدا کرنے کی وجہ پوچھ رہے تھے۔ ان کے سوال کے 2 مقصد تھے، کیا یہ جنوں کی طرح فساد کرنے والی قوم ہیں؟ دوسرا، کیا ہم سے تیری عبادت میں کوتاہی ہوئی ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس موقع پر فرشتوں کے ذہنوں میں ایک اور بات آئی، وہ آپس میں کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا وہ ہم سے زیادہ معزز اور اعلیٰ نہیں ہو سکتی۔ یعنی جب فرشتوں نے باقی مخلوقات کا جائزہ لیا، زمین، آسمان، جن، چوپاؤں وغیرہ کا، تو انہوں نے سوچا یہ ہم سے زیادہ مرتبے والے نہیں ہیں، لہٰذا یہ مخلوق بھی پیدا ہو رہی ہے تو یہ ہم سے زیادہ مرتبہ نہیں رکھتی۔ یہ ہمارا خاص مقام ہے کہ اللہ کی توسیع میں مصروف ہیں، کفر سے پاک ہیں، اللہ کے تمام احکامات پورے کرتے ہیں، آسمان اور زمین میں اس کا حکم نافذ کرتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک ہم سب سے زیادہ شرف والے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ نئی مخلوق انسان بھی پیدا ہو جائے تو کیا وہ ہم سے زیادہ معزز نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا، چنانچہ اللہ کے پاس مٹی لائی گئی۔ امام ترمذی، ابن حمان اور امام احمد رحمۃ اللہ نے ایک حدیث بیان کرتے ہوئے کہا، جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے بنایا،
اس مٹی کو اللہ نے پوری زمین سے اٹھوایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد زمین کے لحاظ سے ہی ظہور پذیر ہوئی۔ کچھ سرخ رنگ کے ہیں، بعض سیاہ، سفید اور کچھ اس کے درمیان میں سے ہیں۔ ان میں سے بعض نیک ہیں اور بعض خبیث ہیں۔ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی اور پھر اس مٹی کو پانی سے تر کیا گیا۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کی بعض آیات میں تراب کا لفظ آیا ہے۔ اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے بشر کو پیدا کرنے والا ہوں۔ جب اس مٹی کو پانی سے زیادہ بھگویا گیا تو وہ لیزدار ہونا شروع ہو گئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انسان کو لیزدار اور چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے انسان کا ڈھانچہ تیار کیا۔ اللہ نے فرمایا حلقت بھی ایدین، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا بشر کو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت فرشتوں کے سپرد نہ کی بلکہ بذات خود اسے تخلیق کے مراحل سے گزارا اور خود اس کی تصویر کشی کی۔ اللہ نے انسان کو پہلے ایک مورتی کی صورت میں ڈالا، اس کے بعد ایک مقررہ مدت تک چھوڑے رکھا، یہاں تک کہ گیلی مٹی خشک ہو گئی اور اس کا رنگ سیاہ ہو گیا، بدبو آنے لگی، پھر وہ کھنکھناتی مٹی میں تبدیل ہو گئی۔ کھنکھناتی مٹی کو ہماعون کہتے ہیں اور بدبودار کو مسنون کہتے ہیں۔ مٹی کو سلسال کہتے ہیں اور ٹھیکری کی طرح کی مٹی کو الفخار کہتے ہیں۔ مختلف آیات میں یہ الفاظ بار بار استعمال ہوئے ہیں۔ یقیناً ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا جو کہ بدبودار اور سیاہ گارے سے خشک ہوئی تھی۔ تخلیقی عمل کا پہلا مرحلہ تراب تھا، یعنی عام حالت والی خشک مٹی، پھر طین یعنی بھگوئی ہوئی مٹی، پھر لیسدار مٹی یعنی سلسال ہو، پھر ٹھیکری کی طرح کی مٹی یعنی فخار، اور یہ کام جمعے کی آخری گھڑی میں کیا گیا، اور یہ دن اللہ کے لحاظ سے ہمارے دنوں کی طرح نہ تھا۔ ہمارے اور اللہ کے دن مختلف ہیں۔ اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور ان کا قد 60 ہاتھ یا 60 میٹر لمبا تھا۔ تمام جنتی لوگ اس قد آدم کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، اور اس وقت سے لے کر آج تک مخلوق کا قد کم ہوتا چلا آ رہا ہے۔ بعد والے لوگ گزشتہ زمانے کے لوگوں سے ہمیشہ چھوٹے ہوتے آ رہے ہیں۔ بہرحال سب سے پہلے اور لمبے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ امام حامد نے منفرد طور پر ایک روایت بیان کی ہے، اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کی لمبائی 60 ہاتھ اور چوڑائی 7 ہاتھ کی بتائی ہے۔ سبحان اللہ! سیدنا آدم علیہ السلام کس قدر ضخیم اور عظیم مخلوق تھے۔ صحیح مسلم اور مسند احمد کی روایت میں ہے، اللہ نے آدم کو بنایا تو اسے اپنے منشا کے مطابق ڈھانچے کی صورت میں چھوڑے رکھا۔ ابلیس اس کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ اس نے دیکھا کہ وہ پیٹ والا ہے، وہ سمجھ گیا کہ یہ مخلوق اپنے آپ پر قابو نہ کر سکے گی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی طرح جنات کا پیٹ نہیں ہے، صرف انسان ایسا ہے جس کا اندر والا حصہ کھوکھلا ہے۔ بہرحال اللہ نے انسان کو اس شکل و صورت میں پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام 40 رات مجسمے کی صورت میں پڑے رہے۔ جسم موجود تھا لیکن روح نہیں تھی۔ ابلیس آتا، اس ڈھانچے کو ٹھوکر لگاتا تو جسم سے ایسی آواز نکلتی جیسے خالی مٹکے پر ہاتھ پھیرنے سے نکلتی ہے۔ اس لیے اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ وہ کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیے گئے۔ آدم علیہ السلام میں روح ڈالنے سے پہلے ایک مرتبہ فرشتوں کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو وہ کچھ گھبرا سے گئے۔ ابلیس کو تو بہت زیادہ گھبراہٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ گزرتے ہوئے ٹھوکر مارتا اور منہ کے ذریعے اندر داخل ہوتا اور کمر کے راستے باہر آ جاتا اور فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہتا، ان سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر مجھے اس پر مسلط کر دیا گیا تو میں یقیناً اسے ہلاکت میں ڈال دوں گا، اور اگر اسے مجھ پر مسلط کر دیا گیا تو بلا شبہ میں اس کی نافرمانی کروں گا۔ اندازہ کیجئے
وہ تعجب کر رہا ہے کہ انہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جب میں اس کو ٹھیک کر دوں یعنی اس میں روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بالکل حضرت آدم علیہ السلام کی سی ہے۔ اللہ نے انہیں مٹی سے بنا کر کہا ہو جا اور وہ ہو گئے۔ پھر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی۔ جیسے ہی روح پھونکی گئی حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے کہا الحمدللہ کہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا رحمت ربک، یعنی تجھ پر تیرے رب رحم فرمائے۔ جب روح ان کی آنکھوں میں داخل ہوئی تو وہ جنت میں موجود پھلوں پر غور و فکر کرنے لگے۔ جب پیٹ میں داخل ہوئی تو انہیں بھوک محسوس ہوئی۔ ابھی روح ٹانگوں تک نہیں پہنچی تھی تو وہ بھوک پہلے لگ گئی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا انسان جلد باز قوم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا میں اسے سجدہ کروں جو مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں۔ بس وہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا پہلا بنا۔ اس نے اللہ سے کہا کہ تو بھی مجھے ڈھیل دے تو میں سوائے چند لوگوں کے اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا۔ اس پر اللہ نے فرمایا جا ان میں سے جو بھی تیرا فرمانبردار ہو جائے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے جو پورا بدلہ ہے۔ ان میں سے تو جسے بھی اپنے آواز کے ساتھ بہکا سکتا ہے بہکا لے اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لے، یعنی اپنے گھڑ سوار لشکر اور پیدل لشکر کو چڑھا کر، اور اپنا ہر وعدہ، ہر ترکیب، ہر اسلحہ استعمال کر لے اور ان کے مالوں اور اولاد میں بھی شرکت کر لے، اور تو انہیں دل بہلانے والے وعدے دے لے، یعنی ان کے برے اعمال بنا سوار کے انہیں دکھا اور غلط خواہشات دلا، جنت دوزخ اور دوبارہ زندہ نہ ہونے کے وعدے دے، اور ان سے شیطان کے جتنے بھی وعدے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر فریب ہیں۔ یقیناً میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی قابو اور غلبہ نہ ہوگا، تیرا رب کارساز کرنے والا کافی ہے۔ اس طرح بہت سی آیات میں پہلی مشیت الہی کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا نافرمان ابلیس تھا۔ وہ خبیث اللہ کے سامنے تکبر اور عناد سے بھرپور جواب دیتا رہا۔ اسی وجہ سے اللہ نے اسے کافر کا لقب دیا۔ کافر اسے کہتے ہیں جو نعمت کا انکار کرے۔ اللہ نے اس پر اتنا فضل و کرم اور انعام اور احسان کیا کہ بلند ترین مرتبے تک پہنچا دیا، لیکن اس نے اللہ کی اس نعمت کی قدر نہ کی، پرواہ نہ کی اور کفر کا راستہ اختیار کیا۔ سب سے پہلا گناہ تکبر تھا۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں تمام گناہوں کی جڑ تکبر اور غرور ہے۔ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تکبر نہ کرنے کا سختی سے حکم فرمایا، اس کی برائی و وبال اور ہلاکت سے آگاہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل ہونے کے قابل نہیں جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عالم بنا کر ہی تخلیق کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ابتدا میں ہی تمام نام سکھا دیے۔ جب اللہ نے آدم میں مکمل روح ڈال دی اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے تو اللہ نے انہیں حکم دیا جاؤ فرشتوں کی جماعت کو سلام، السلام علیکم کہو۔ آدم اور فرشتوں کی زبان عربی تھی، یہی زبان اہل جنت کی ہے۔ آدم گئے، جا کر السلام علیکم کہا۔ فرشتوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تجھ پر اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو۔ اللہ نے فرمایا یہ تیرا اور تیری اولاد کا آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ اور ہدیہ ہے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو صرف شکل و صورت اور تخلیق ہی میں بلند مرتبہ عطا نہیں کیا تھا بلکہ عقل و علم کے لحاظ سے بھی بلند درجے اور مقام پر فائز کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو پیدا فرمایا
انہیں آدم علیہ السلام کی فوراً بعد پیدا نہیں فرمایا، بلکہ آدم علیہ السلام نے کافی عرصہ جنت میں تنہا بسر کیا، اور حدیث میں ہے کہ وہ وحشت محسوس کرتے تھے، تنہائی کو شدت سے محسوس کرنے لگے تھے۔ آخرکار ایک روز جب وہ سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور آدم علیہ السلام کا ہم سفر بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں، اے لوگو، اپنے اس پروردگار سے ڈر جاؤ جس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کر ڈالا، اور اس جان یعنی آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے ہی حضرت اماں حوا علیہ السلام کا وجود بنایا گیا، وہ کوئی الگ مخلوق نہیں تھی۔ جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے قریب ایک عورت کو بیٹھے دیکھا، پوچھنے لگے، تم کون ہو؟ حوا علیہ السلام نے کہا، عورت۔ آدم علیہ السلام نے پھر پوچھا، تجھے کس لیے پیدا کیا گیا؟ وہ بولی، آپ کے لیے، تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کریں۔ جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو ایک عورت سے بات کرتے دیکھا تو کہنے لگے، اب ایک اور نئی مخلوق پیدا کی گئی ہے۔ آدم علیہ السلام نے ان مخلوقات کا نام تو بتا دیا تھا جو مشہور اور معروف تھی، ان کا نام پوچھنا چاہیے۔ انہوں نے یعنی فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے سوال کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، حوا، اس لیے کہ اللہ نے تو آپ کو ہر چیز کا نام سکھا دیا تھا۔ فرشتوں نے کہا، ان کا نام حوا کیوں رکھا گیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، اس لیے کہ اسے ایک زندہ چیز سے پیدا کیا گیا ہے، حیات کی نسبت سے حوا نام رکھا گیا۔ مسلم شریف میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت حاصل کرو، اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ ڈالو گے، اور اگر اس کو چھوڑ دو گے تو وہ اسی طرح ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی، کیونکہ عورت کو مرد کی پسلی سے بنایا گیا ہے، تو اگر کوئی اسے سیدھا کرنا چاہے تو اس سے لا تعلق کی دوری اور طلاق کی نوبت آ جائے گی، اگر اسے چھوڑ دو گے تو ٹیڑھا پن برقرار رہے گا۔ اس حال میں مرد کو بہت حوصلے سے اس صورتحال کو سنبھالنا چاہیے۔ حدیث میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سیدہ سارہ علیہ السلام کا قصہ موجود ہے۔ وہ حوا علیہ السلام کے بعد کائنات کی سب سے زیادہ خوبصورت عورت تھیں۔ حدیث میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ حوا علیہ السلام ابتدائی انسانیت سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والی تمام عورتوں میں خوبصورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں اللہ کے حکم سے جنت میں تھے کہ شیطان نے انہیں پھسلانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے کہہ دیا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بفراغت کھاؤ، اور اس درخت کے پاس مت جاؤ ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے انکار کیا تو ہم نے کہا، اے آدم، یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تو نے مصیبت میں پڑ جائے۔ یہاں تو آپ کو آرام ہے، نہ تو بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتے ہیں۔ آدم کی اولاد، ہم نے تم پر لباس کو نازل کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور زینت کا سبب بھی ہے، اور تقویٰ کا لباس اس سے بھی بڑھتا ہے۔ لہٰذا آدم علیہ السلام ابتدا میں ننگے نہیں تھے، انہیں تو ننگے پن کا علم ہی نہیں تھا، نہ گرمی نہ دھوپ، بے انتہا حسن و جمال، نہ مشقت نہ تکلیف، نہ بدبختی نہ بدقسمتی۔ آدم اور حوا علیہ السلام کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کے بارے میں بھی قرآن نے روشنی ڈالی ہے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، کیا میں تمہیں دائمی زندگی کا درخت اور وہ باعث نہ بتاؤں جو کبھی پرانی نہ ہوگی؟ جب تم اس درخت سے کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہنے والے بن جاؤ گے اور زبردست بادشاہیت حاصل کر لو گے۔
اس نے یہ تمنا بھی دلائی، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ قائم دائم رہو گے۔ پھر وہ وسوسہ ڈالتے ہوئے جھوٹی قسمیں کھانے لگا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان دونوں کے روبرو قسمیں کھانے لگا کہ یقین آ جائے میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ اللہ کی قسم کھانے لگا اور اس وقت سے جھوٹی قسموں کی ابتدا ہوئی۔ اس نے ان دونوں کو فریب دے کر بہکا لیا، جیسا کہ فرمایا فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، دھوکے سے اسے پھسلایا، حالانکہ انہیں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، بھلا وہاں کیا محتاجی ہو سکتی تھی۔ جنت میں سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے، جنت سے بڑھ کر کیا چاہیے، ہمیشہ کے لیے جنت مل چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادھر اترنے پر دونوں کو حیا آئی، اس لیے کہ انسان کی فطرت میں برہنہ ہونے کی ناپسندیدگی شامل ہے۔ برہنہ ہو گئے تو کوئی لباس نہیں تھا، اس لیے درختوں کے پتے جوڑ کر جسم ڈھانپنے لگے۔ حدیث میں آیا ہے آدم علیہ السلام بھاگنے لگے تو اللہ نے پکارا اے آدم مجھ سے بھاگتے ہو؟ آدم علیہ السلام بولے اللہ میں شرم کی بنا پہ بھاگ رہا ہوں اور اس وجہ سے کہ تیرے سامنے برہنہ کیسے رہوں گا، پھر یہ کہ نافرمانی کا ارتکاب بھی کر چکا ہوں۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے دور رہنے کو نہیں کہا تھا، اور کیا یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہیں۔ ممنوع درخت کا پھل کھاتے ہی سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا لباس اتر گیا تھا۔ اس لباس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ لباس دراصل نور کا تھا، یعنی وہ جنت کا خاص لباس تھا جو صرف اسی عالم میں پہنا جا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جنت میں اس طرح کے ستر پوشی کا انتظام فرما دیا۔ اللہ کا حکم ہوا جنت سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور ایک وقت تک نفع حاصل کرنا ہے۔ فرمایا تم وہیں زندگی بسر کرو گے، وہیں مرو گے اور وہیں سے دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور اپنے رب سے توبہ کے کلمات سیکھ لیے۔ وہ کلمات یہ ہیں اے ہمارے رب ہم نے اپنا نقصان کیا، اور اگر تو نے ہم پر رحمت اور مغفرت نہ فرمائی تو ہم خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے، ان کے ساتھ حضرت حوا علیہ السلام بھی اتاری گئیں اور ان کے ساتھ ابلیس کو بھی اتارا گیا۔ یہ کس جگہ پر اترے اس بارے میں اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن ابن عباس کی بات راجح معلوم ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حضرت اماں حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتر آئے تو انہوں نے حضرت اماں حوا علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی۔ آخرکار میدان عرفات میں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ چونکہ میدان عرفات میں دونوں نے ایک دوسرے کی معرفت حاصل کی تھی اور ان کا آپس میں تعارف ہوا تھا، لہٰذا اسی مناسبت سے اس میدان کا نام عرفات مشہور ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسانوں کو پھیلانا شروع کیا اور زمین کو مردوں اور عورتوں سے آباد کر دیا۔ امام طبری رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے 20 ولادتوں میں 40 بچوں کو جنم دیا۔ ہر بار 2 بچوں کو جنم دیتی تھی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتے تھے۔ سب سے پہلا جوڑا قابیل اور اس کی بہن کمیم کا تھا۔ پھر انسانوں کی افزائش شروع ہوئی، آبادی میں اضافہ ہونے لگا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہی ان کا نبی متعین کر دیا۔ وہ انہیں دین سکھاتے رہے۔ اس وقت تمام لوگ واحد تھے، خالص توحید کو اپنانے والے تھے، تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے، ان میں شرک کا شعبہ بھی نہ تھا۔ ابن
جریر اور ابن کثیر رحمۃ اللہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بیان کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو انہیں ہر چیز کی کارگری اور سنت کا علم تھا۔ جب وہ اترے تو عالم بھی تھے، لباس میں ملبوس بھی تھے، کام کاج کے تمام طریقوں سے باخبر بھی تھے، لوہے، آگ، لکڑی اور کپڑے کے استعمال سے بھی بخوبی واقف تھے۔ ہمارے برعکس وہ ان کاموں کو اپنے ابتدا ہی سے جان چکے تھے، کیونکہ ہم سب لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب تک سکھائے نہ جائیں ہمیں کچھ نہیں آتا۔ آج کے دور میں بعض افریقی قبائل کے افراد وحشیانہ اور غیر مہذب زندگی گزارتے ہیں۔ علماء کا کہنا ہے کہ یہ لوگ زمین پر رہنے والوں میں سے گمراہ ترین انسان ہیں۔ انہوں نے بہترین زندگی ضائع کر دی اور گھٹیا زندگی کو پسند کیا۔ تہذیب اور تمدن کا آغاز چونکہ ابتدائی آفرینش سے ہے، اس لیے ہر انسان کی فطرت میں تہذیب کی سوچ بوجھ موجود ہے۔ بہرحال آدم علیہ السلام کے بعد انسانی مخلوق کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی گئی اور انسانی کمزوریوں کی بنا پر گناہ شروع ہو گئے۔ زمین پر سب سے پہلے ہونے والے معصیت قابیل کے ہاتھوں اپنے بھائی حابیل کے قتل کی صورت میں سامنے آئی، اور اس کے بھائی حابیل کا قصہ قرآن پاک میں بیان ہے۔ قابیل اور درشت طبیعت کا مالک تھا، جبکہ اس کا بھائی حابیل رحم دل اور نرم طبیعت کا مالک تھا۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل مویشی چراتا تھا، اور مویشی چرانے کے باعث اس کا دل نرم تھا، کیونکہ ایک چرواہا اپنی بکری کو بھوکا دیکھ کر، پیاسا دیکھ کر نہیں رہ پاتا، اپنے جانور پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ بھی نہیں لاتا۔ بنی نوع انسان کے تعداد میں اضافے کے لیے ایسا قانون تھا جو اب حرام ہے، وہ ہے بہن کے ساتھ نکاح، کیونکہ اس وقت کے سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے حقیقی اولاد تھے اور آپس میں بہن بھائی تھے۔ اس لیے اس وقت کی شریعت کی روح سے حابیل اپنے ساتھ جڑواں پیدا ہونے والی بہن کے علاوہ کسی دوسری بہن سے شادی کر سکتا تھا۔ اسی طرح حابیل بھی اپنے ساتھ جڑواں پیدا ہونے والی بہن کے علاوہ کسی اور بہن سے نکاح کر سکتا تھا، جس کی صورت یہ تھی کہ قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہو۔ لیکن حابیل کی بہن خوبصورتی میں قابیل کی بہن سے کم تھی، اس لیے قابیل نے حابیل کی بہن سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی جڑواں بہن سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ لیکن ایسا کرنا حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے خلاف تھا۔ آپ نبی بھی تھے اور رسول بھی۔ نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ رسول پر شریعت اور احکام نازل ہوتے، لیکن نبی پر شریعت نازل نہیں ہوتی، البتہ اس کی طرف وحی نازل ہوتی ہے اور معجزات عطا کیے جاتے ہیں، جبکہ شریعت صرف رسولوں پر ہی نازل کی جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام چونکہ رسول تھے تو ان کی شریعت میں یہ قانون تھا کہ کوئی شخص بھی اپنے ساتھ پیدا ہونے والے جڑواں بہن سے شادی نہیں کر سکتا۔ قابیل اس شریعت کی وجہ سے غضبناک ہو گیا۔ اس نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے اس قانون کو ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں میں فیصلہ کرتے ہوئے انہیں حکم دیا، دونوں اللہ کے نزدیک ایک ہدیہ پیش کریں۔ ہدیہ اس جانور کو کہتے ہیں جسے ذبح کر کے فقراء میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اس سے مقصود اللہ کے لیے اپنی نیت کو خالص کرنا ہوتا ہے اور اس عمل کو قربانی کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کا جو قانون تھا، اس کے قبول ہونے کی نشانی یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ نمودار ہوتی اور اس قربانی کو جلا دیتی۔ اس کا مطلب تھا قربانی قبول ہو چکی ہے، اور اگر آگ قربانی کو نہ جلاتی تو سمجھ لیا جاتا کہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ آخرکار قربانی کا دن آ پہنچا۔ قابیل نے اپنے مویشیوں میں سے ایک بہترین مویشی کا انتخاب کیا
اور قربان گاہ میں لا کر اللہ کے حضور پیش کر دیا۔ دوسری طرف قابیل نے اپنی کھیتی باڑی میں سے ردی قسم کا غلہ اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے وقف کرنے کے لیے دے دیا۔ دوسرے دن دونوں قربان گاہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو چکی تھی، جبکہ قابیل کی قربانی کو آگ نے چھوا تک نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر قابیل حابیل پر غضبناک ہوا۔ شیطان نے بھی اسے وسوسے میں مبتلا کیا کہ اپنے بھائی کو قتل کر دے۔ اس نے اپنے بھائی حابیل کو جان سے مار ڈالنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ اس وقت تک روح زمین پر کوئی انسان قتل نہیں ہوا تھا۔ انسانی تاریخ میں یہ پہلا قتل ہے جس کا ارتکاب قابیل نے کیا۔ وہ اپنے بھائی حابیل کے پاس گیا اور اس سے بولا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ جواب میں حابیل نے کہا، اگر تو مجھے قتل کرنے کی کوشش کرے گا تو میں اپنے دفاع میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں تو اپنے دیگر گناہوں کے ساتھ میرے قتل کا گناہ بھی اٹھا دے، تیرے گناہ زیادہ ہو جائیں۔ چنانچہ ایک تاریک رات میں حابیل سویا ہوا تھا کہ قابیل نے ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر اس کے پاس آیا۔ اس نے وہ پتھر اپنے بھائی کے سر پر دے مارا۔ اس طرح اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ روح زمین پر قتل کی ابتدا کر دی۔ زمین کو پہلے خون سے رنگ دیا۔ تاریخ انسانی میں یہ سب سے پہلا جرم تھا جو قابیل کے ہاتھوں ہوا۔ قتل تو وہ کر بیٹھا، اب حیران اور پریشان ہوا کہ اس کی لاش کا کیا کریں۔ اس وقت تک نسل انسانی موت سے بھی دوچار نہیں ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اس وقت تک کوئی فوت نہیں ہوا تھا، اس لیے قابیل کو معلوم نہیں تھا کہ مردے کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اسی کشمکش کے عالم میں اس نے بھائی کی لاش کو کمر پر اٹھا لیا اور چل پڑا۔ چلا جا رہا تھا کہ اللہ نے دو کوے بھیجے، دونوں کوے آپس میں لڑ پڑے، ایک نے دوسرے کو ہلاک کر دیا۔ اب زندہ کوا مٹی کھودنے لگا، اس طرح اس نے ایک گڑھا تیار کر لیا، مردہ کوے کو اس میں رکھا اور اوپر مٹی ڈال دی۔ اس طرح قابیل کو دفن کا طریقہ معلوم ہوا، اس نے بھی گڑھا کھودا اور حابیل کی لاش کو اس میں دبا دیا۔ وہ اپنے کیے پر نادم ضرور تھا، لیکن اس نے اللہ سے معافی نہ مانگی، جبکہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگے۔ قابیل اور حابیل کے درمیان جو مکالمہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ مائدہ میں کیا ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کو حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی سنا دیجئے۔ ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگا میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔ اس نے کہا اللہ تقوی والوں کا عمل قبول کرتا ہے، گو تو میرے قتل کی دسترازی کرے، لیکن میں تیرے قتل کے لیے ہرگز اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ تعالیٰ پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ اپنے سر پر رکھ لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے، ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل پہ جو گزری اس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک کی سورہ مائدہ میں آیت 20 اور 21 میں ذکر کیا ہے۔ پس اس کے نفس نے اس کو اس کے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا، اس سے وہ نقصان والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ پاک نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا، تاکہ اللہ اس کو دکھائے کہ وہ کس طرح سے اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا ہے۔ امام احمد، ترمذی اور ابو داؤد نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے فتنے کے وقت فرمایا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا، اس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ کسی نے کہا اگر کوئی میرے گھر میں داخل ہو کر میری طرف ہاتھ بڑھائے تاکہ وہ مجھے قتل کر دے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کی طرح قتل ہو جا۔
یعنی قابیل کی سنت پر عمل کرتے ہوئے خود ہاتھ نہ اٹھانا، قاتل کہلانے کے بجائے مقتول ہونے کو پسند کرنا۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت میں ہے، دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ قابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور دور دراز نرم زمین کے پاس جا کر رہائش پذیر ہو گیا اور آدم علیہ السلام کے سامنے تک نہ ہوا۔ آدم علیہ السلام پہاڑوں کے قریب ایک بستی میں رہ رہے تھے، یہ ان سے بہت دور جا بسا تھا۔ اس طرح قابیل کا آدم علیہ السلام سے رابطہ بالکل ختم ہو گیا اور اس سے ایک نئی نسل کی ابتدا ہوئی۔ فحاشی اور عریانی کو ان کے ہاں عروج حاصل تھا۔ عبادت یہ لوگ اگرچہ اللہ ہی کی کرتے تھے، لیکن آدم علیہ السلام کی شریعت کے خلاف بے حیائی کے دل دادا تھے۔ تقویٰ کی قلت، احکام الہی کی نافرمانی اور فحاشی کا فروغ ان کے شب و روز کا معمول تھا۔ اس کے بعد لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، شریر اور برے لوگ قابیل کے ساتھ مل گئے اور حضرت آدم علیہ السلام کے دیگر بیٹے، اور نیک لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ مل گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام 960 سال زندہ رہے۔ ان کی کل عمر تو 1000 سال تھی، لیکن 40 سال کم کر دی گئی۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا تو ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، اس طرح قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے ان کی روحیں وجود میں آ گئیں۔ پھر ہر ایک انسان کی آنکھوں کے درمیان ایک روح رکھ کر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا، یہ تیری اولاد ہے۔ ان میں سے ایک کی پیشانی کی چمک آدم علیہ السلام کو بہت اچھی لگی تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا، یہ تیری اولاد میں سے بہت دور جا کے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، ان کی عمر کتنی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا 60 سال۔ آدم علیہ السلام کہنے لگے، یا اللہ 40 سال میری عمر میں سے ان کی عمر میں شامل کر دے۔ اس سلسلے میں ایک دوسری روایت یوں ہے، آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے جو فرشتہ آیا تو وہ کہنے لگے، میری عمر میں تو ابھی 40 سال باقی ہیں۔ اس وقت ان کی عمر 960 سال تھی۔ انبیاء اپنی عمر سے واقف ہوتے ہیں۔ فرشتے نے کہا کہ آپ کو یاد نہیں، آپ نے اپنی عمر کے 40 سال اپنی اولاد داؤد کو ہبہ کر دیے تھے۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کیا تو اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بھی انکار کی عادی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام خود بھول گئے، اس لیے ان کی اولاد بھی بھولتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خطا کی، اس لیے ان کی اولاد بھی خطا کرتی ہے۔ حابیل کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو اس کا نعم البدل عطا کیا۔ اس کا نام انہوں نے شیش رکھا۔ شیش کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ حابیل کے قتل پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا بہت ہی غمگین تھے، اس لیے اللہ نے بدلے میں انہیں شیش علیہ السلام عطا کیے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 104 صحیفے نازل فرمائے، ان میں سے 50 صحیفے شیش علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ ان صحیفوں میں ایسے قوانین، اصول اور ضابطے تھے جن سے انسانیت کی زندگی منظم ہوتی ہے۔ شیش علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے علم حاصل کیا، لیکن آدم علیہ السلام کا تمام علم وہ حاصل نہ کر سکے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کیا تھا اور بہت سی اشیاء کا علم اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھا دیا تھا، اس لیے وہ تمام علماء سے بڑھ کر عالم تھے۔ حضرت شیش علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے سیکھ کر دوسرے لوگوں کو سکھایا۔ حضرت شیش علیہ السلام نے انہیں اللہ کی عبادت کرنے کا طریقہ سکھایا اور دن میں کس وقت وہ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں یہ بتایا۔
ابو زماں فرماتے ہیں کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کی واقعہ بیان کر رہے تھے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے۔ جنت کے پھل دنیاوی پھلوں جیسے ہی ہوتے ہیں، سیب، انار، انگور، یہ سب جنت میں موجود تھے۔ جنت کے اور دنیا کے پھلوں میں فرق یہ ہے کہ دنیاوی پھل بدبودار ہو جاتے ہیں جبکہ جنتی پھل کبھی بدبودار نہیں ہوتے۔ اسی طرح دنیاوی پھلوں کا ذائقہ عارضی ہوتا ہے جبکہ جنتی پھلوں کا ذائقہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ اس لیے آدم علیہ السلام نے چاہا کہ وہ جنت کے پھل کھائیں، چنانچہ ان کے بیٹے تلاش میں نکل گئے۔ انہوں نے اپنے ساتھ کلہاڑے، گدالیں اور ٹوکریاں لے لیں۔ راستے میں انہیں فرشتے ملے۔ ان کے پاس آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو وغیرہ تھی۔ انہوں نے پوچھا، آدم کے بیٹوں، کس چیز کی تلاش میں ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب میں کہا، ہمارے والد مریض ہیں، انہیں جنت کے پھلوں کی خواہش ہے۔ فرشتے ان کے سامنے انسانی شکل میں آئے تھے۔ ان کی بات سن کر بولے، واپس جاؤ، تمہارے والد فوت ہونے کے قریب ہیں، اب ان میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ وہ پھل کھا سکیں۔ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حضرت اماں حوا علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ لپٹ گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی مجھے تمہاری وجہ سے مصیبت پہنچی تھی، میرے اور میرے رب کے فرشتوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ پھر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، انہیں غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ کی قبر کھودی۔ پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی، اس کے بعد انہیں قبر میں اتارا، پھر اوپر مٹی ڈالی اور حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے کہا، تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ اس وقت تک لوگ کفن دفن کے احکامات سے واقف نہیں تھے، انہیں علم نہ تھا کہ قابیل نے اپنے بھائی کو کیسے دفن کیا تھا، اس لیے فرشتوں کو بھیجا گیا تاکہ تدفین کا طریقہ بتا دیں۔ تو اس طرح انسان کو دفن کرنے کا طریقہ معلوم ہوا جو فرشتے لے کر آئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے 960 سال کی مکمل زندگی میں سوائے اس درخت کا پھل کھانے کی اور کوئی خطا نہیں کی۔ ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کا اسوہ اور سیرت طیبہ کا حال، آپ کی وفات کے 1 سال بعد حوا علیہ السلام بھی وفات پا گئیں۔